خطے میں بالادستی کے بھارتی دعوے ہوا میں اڑ گئے. پاکستان نے مؤثر انداز میں حقائق دنیا کے سامنے رکھے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں عالمی دنیا نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف کی ہے. حالیہ کشیدگی کے دوران ترکیہ نے پاکستان کے ساتھ مثالی تعاون کیا. بھارتی میڈیا نے جھوٹ اور فیک نیوز کا سہارا لیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں وزیر اعظم نے سفارتی محاذ پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہ میں ٹیم نے جانفشانی سے کام لیا ہے. پاکستانی میڈیا نے حقائق کے ساتھ ذمہ دارانہ صحافت کی. کشیدہ صورتحال میں پاکستانی میڈیا نے مثالی یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے ذمہ داری کے ساتھ بھارتی جارحیت کا جواب دیا. بھارتی بیانیے کو ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا ہوا. قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے. گلگت بلتستان سمیت چاروں وزرائے اعلیٰ اور صوبائی نمائندے شریک ہوں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ اور میکرو اکنامک فریم ورک کی بھی منظوری دی جائے گی. آئندہ مالی سال کے لیے قومی ترقیاتی بجٹ تقریباً 4000 ارب روپے اور پی ایس ڈی پی کی مد میں 1000 روپے رکھے جانے کا امکان ہے. بھارتی جارحیت دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا مشن. بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد نیو یارک کا دورہ مکمل کر کے واشنگٹن پہنچ گیا. ذرائع کے مطابق واشنگٹن کے ریلوے اسٹیشن پر پاکستان کے سینئر سفارتی عملے نے استقبال کیا. 9 رکنی وفد 6 جون تک واشنگٹن میں قیام کرے گا. وفد امریکی حکام اور تھنک ٹینک کے سامنے پاکستان کا مقدمہ پیش کرے گا. اقوام متحدہ میں پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا گیا. بلاول بھٹو کی قیادت میں پارلیمانی وفد کا اقوام متحدہ میں 2 روزہ دورہ مکمل ہو گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے اعلامیے کے مطابق ایک اعلیٰ سطح کے پارلیمانی وفد نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، جنرل اسمبلی کے صدر، سلامتی کونسل کے صدر، سلامتی کونسل کے مستقل اور غیر مستقل ارکان کے نمائندگان، OIC گروپ کے سفیروں، ذرائع ابلاغ، سول سوسائٹی، تھنک ٹینکس اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتیں کی ہیں. بلاول بھٹو نے پاکستان کا بیانیہ ٹھوس شواہد کے ساتھ ہر جگہ پیش کیا. شہری رحمان کہتی ہیں کہ پاکستان کے بیانیے کے لیے نئی جگہ بنتی جا رہی ہے. ہندوستان کے ساتھ جنگ کے دوران جو اسٹریٹجک میچورٹی کے دروازے کھلے ہیں وہ اب اور بھی کھل رہے ہیں. بلاول بھٹو نے سنتاس معاہدے اور کشمیر سمیت متعدد اہم موضوعات پر بات کی ہے. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی فی التل خوارج کے 14 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں خفیہ اطلاعات پر خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا. ہلاک خوارج دہشت گردوں کو بھارت کی مدد حاصل تھی. دتا خیل میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز مادر وطن سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور ایسے تمام فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آپریشن جاری رہے گا. آپریشن سندور کے دوران فوج کا 15% وقت جعلی خبروں میں ضائع ہوا. بھارتی CDS جنرل انیل چوہان کا اعتراف. کہا جدید جنگ کی بڑی بڑی باتیں کرنے والا بھارت ریئل ایکسیشن کے دعوے سمیت میدان جنگ میں بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. سائبر حملے، جھوٹی خبریں اور غیر حقیقی دعوت. بھارت کا بیانیہ خود حواس اس پہ ہو گیا. بھارتی میڈیا مسلسل جھوٹی خبریں نشر کرتا رہا اور عوام کو بے وقوف بنا رہ گیا. نریندر مودی جنگی مجرم قرار. جیسے نیتن یاہو ویسے ہی مودی مسلمانوں کے قتل ہیں. جبکہ نیو یارک کے سوشلسٹ میئر امیدوار زہران مامن کا تہلکہ خیز بیان. کہتے ہیں 2002 میں گجرات میں اس قدرتی عام اول کے حوالے سے بھی نہیں مانتے اور وہاں مسلمان رہتے ہیں. نیو میئر نیو میڈیا فورم میں دیے گئے بیانات نے نیو یارک کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے. واشنگٹن پوسٹ نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی میڈیا کا گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا. اخبار کے مطابق بھارتی میڈیا نے آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران جھوٹی خبریں پھیلائیں. بھارتی میڈیا نے اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جھوٹی اور من گھڑت خبریں پھیلائی ہیں. 9 مئی کو بھارتی میڈیا نے پاکستان میں بغاوت اور کراچی پر مبینہ بحریہ کے حملے کی جھوٹی خبریں پھیلائیں. ان جھوٹی خبروں کی بنیاد غیر مصدقہ ذرائع سے موصول ہونے والے واٹس ایپ پیغامات اور سوشل میڈیا کے دعوے تھے.
غزہ میں مستقل فائر بندی کی قرارداد پر آج ووٹنگ متوقع ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 10 منتخب اراکین نے غزہ سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ حماس کی حراست میں تمام یرغمالیوں کے فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ بھی اسی قرارداد کا حصہ ہے۔ قرارداد میں غزہ میں امداد پر عائد پابندیوں کے خاتمے اور امداد کی محفوظ تقسیم پر بھی زور دیا گیا۔ غزہ میں امداد مرکزی کیمپ کے قریب اسرائیلی بمباری سے 58 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے خان یونس، رفح، دیر البلح اور غزہ شہر میں متعدد علاقوں بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تر خوراک کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے ترجمان نے غزہ میں شہریوں پر حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا شہریوں کو خوراک سے روکنا بھی جنگی جنون کے زمرے میں آتا ہے۔ IMF نے مختصر اثاثوں پر کیپٹل اور وکٹوریہ ٹیکس تجویز مسترد کر دی ہے۔ ڈیجیٹل سروسز پر ٹیکس کی اجازت۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو ڈیجیٹل ٹیکس سے 10 ارب روپے آمدن متوقع ہے۔ میوچل فنڈز کی ڈیوڈ آمدن پر ٹیکس 20% کرنے کی تجویز۔ سعودی آمدن پر ود ہولڈنگ ٹیکس 20% تک بڑھانے کی تجویز دی گئی، جبکہ وینچر کیپٹل کمپنیوں کو دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر بھی غور کیا گیا ہے، جبکہ 35% انکم ٹیکس سیلب میں کمی کی کوئی تجویز شامل نہیں اور 5 لاکھ روپے ماہانہ آمدن پر 10% سر چارج برقرار رہے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران نئی تاریخ رقم۔ اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 1300 پوائنٹس کا اضافہ، 1,21,745 پوائنٹس پر کاروبار جاری۔ 287 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 165 کمپنیوں کے حصص میں کمی، 16 کمپنیوں کے حصص مستحکم۔ مکہ مکرمہ میں مناسک حج کا آج سے آغاز ہوگا۔ عازمین حج رہائش گاہ سے احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر کے منا روانہ ہوں گے۔ عازمین حج منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ عازمین 9 ذی الحج کو حج کے رکن اعظم وقفہ کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ خطبہ حج کو 35 مختلف زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ 5 ملین افراد براہ راست خطبہ حج سنیں گے۔ انتظامات مکمل۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط اپنے خلاف دائر ریفرنس اور اسپیکر کے فیصلے کی تفصیلات مانگنے۔ خط میں کہا کہ ریفرنس کی قانونی اور آئینی بنیاد مصدقیت نقل و کارروائی کا ریکارڈ فراہم کیا کریں۔ الزام نااہلی کے ریفرنس پر آئینی نکات آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ریفرنس کی قانونی توجہ فراہم کریں۔ عمر ایوب کا اسپیکر سے ریفرنس کی مکمل مصدقہ کاپی اور شواہد مہیا کرنے کا بھی مطالبہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی بات چیت۔ محسن نقوی نے فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جارحت کے شکار معصوم بچوں کے عالمی دن پر پیغام۔ کہتی ہیں آج دنیا میں تشدد، تنازعات اور جارحت کے شکار بچوں کی زندگی اور نفسیاتی مسائل کو سمجھنے کا دن ہے۔ ایسا معاشرہ چاہیے جہاں بچے خوف اور تشدد سے پاک اور امن ماحول میں پروان چڑھ سکیں۔ غزہ میں بھی ہزاروں لاشیں اسرائیلی جارحت پر عالمی بے حسی کا نوحہ ہیں، جبکہ کشمیر کی فضائیں ان بچوں کی سسکیوں سے بوجھل ہیں جنہیں تاعد وقف خاموش کر دیا گیا۔ جارحت کے شکار بچوں کا المیہ انسانی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے صوبے کے حقوق کا مقدمہ کامیابی سے لڑا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ وفاقی قیادت کو ایک بار پھر زم اضلاع کے فنڈز کی منتقلی اور نیٹ ہائیڈل کے پروفٹ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ امید ہے کہ وفاقی حکومت زم اضلاع کے فنڈز جلد صوبے کو منتقل کرے گی۔ زم اضلاع کے فنڈز جلد صوبے کو منتقل کرے گی۔ زم اضلاع کی کاپی باقاعدہ حصہ ہے، اس کے لیے فنڈز منتقلی ناگزیر ہے۔
ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کے ایک روز بعد صورتحال معمول پر آ گئی ہے۔ قیدیوں سے ملاقات پر لگائی گئی پابندی اٹھا لی گئی۔ ایف سی کے ساتھ ساتھ رینجرز اہلکار بھی جیل کے مرکزی گیٹ پر تعینات۔ ڈسٹرکٹ جیل ملیر کی نئی انتظامیہ نے اب تک اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں۔ گزشتہ روز ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے افسران سمیت 23 اہلکاروں کو معطل کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزم عمر قید کو 14 روز جوڈیشل کے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ مرکزی ملزم کو پولیس نے سخت سیکیورٹی میں چہرہ ڈھانپ کر عدالت پہنچایا۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر کی عدم موجودگی پر ڈیوٹی مجسٹریٹ کا ناراضگی کا اظہار۔ سپرنٹینڈنٹ نے ڈالا جیل کو ملزم کی شناخت پریڈ کے دوران کسی سے ملاقات نہ کروانے کا حکم۔ کراچی میں سمندری بادلوں کے باعث چند علاقوں میں آج رات اور کل بوندا باندی کا امکان۔ موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق کراچی میں سمندری ہوائیں معمول کے مطابق چل رہی ہیں، جن کی رفتار 25 سے 35 کلومیٹر ہے۔ اور پی ایس ایل کے 11ویں اور 12ویں ایڈیشن کی ممکنہ تاریخیں منظر عام پر آ گئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 11ویں ایڈیشن کو دسمبر 2025 سے جنوری 2026 کے درمیان شیڈول کیا جانے کا امکان ہے، جبکہ 12ویں ایڈیشن کے لیے ممکنہ تاریخیں جنوری اور فروری 2027 کے دوران ہو سکتی ہیں۔